سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں، دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں، ہے چاک گریبان حیا آتی ہے بابا، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو، شانوں پہ دیکھو، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو، شانوں پہ دیکھو، ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، اصغر کی مجھے پیاس جو یاد آتی ہے بابا، جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ، جب تک تیرے سینے پہ نہ سو جائے سکینہ، زندہ میں اسے نیند کہاں آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں، جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں، یہ بات خیالوں سے کہاں جاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی
ہے بابا، ہے کون میرے پاس، جیوں کس کے سہارے، ہے کون میرے پاس، جیوں کس کے سہارے، تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا، یاد آتے ہیں جب شمر کے مظالم نظر میں، یہ بات نہیں دور تر گھبراتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، پر محمد والے محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله وإنها من تقوى القلوب، صلوات پر محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، اس سورہ حج کی 32ویں آیت، جس کو آپ مسلسل سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ایک بہت اہم موضوع ہے شاعر الہی کی عظمت کا اقرار کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کا نفس پاک ہو، جس کا قلب پاک ہو۔ ہر ایک انسان اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا دعویٰ ہو کہ ہم شاعر الہی کی حفاظت کریں گے، اس کی عزت و احترام کریں گے، لیکن اگر اس کا نفس پاک نہیں ہے تو اس ذمہ داری کو بخوبی نہیں نبھا سکتا۔ تو جو بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم شاعر الہی کی حفاظت کریں، اس کے ذریعے سے کمال تک پہنچے، تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ جب تک اپنے نفس کو پاک نہیں کرے گا، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہوگا،
تو اس وقت تک نہ شاعر الہی کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اس کی تعظیم کر سکتا ہے، نہ اس کی کرامت کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس کی عزت کر سکتا ہے۔ پہلی شرط شاعر الہی کی یہ ہے، اور قرآن صاف صاف یہی کہہ رہا ہے کہ ومن یعظم، جو چاہتا ہے کہ شاعر الہی کی عظمت کو پہچانے جانے، اس کی عزت و احترام کریں، ٹھیک ہے، فإنها من تقوى القلوب، خود قرآن مجید اس کو سند دے رہا ہے کہ یعنی تمہارا قلب پاک و پاکیزہ ہے، جس کی وجہ سے تمہیں چنا گیا ہے کہ شاعر الہی کی حفاظت کرو۔ عزیز و تاریخ شاعر الہی کی حفاظت کے لیے بھری پڑی ہے، اور کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ شاعر الہی کی ہر ایک شخص حفاظت کر سکے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے شاعر الہی کا حفاظت کرنے کے لیے، بہت سخت کام ہے شاعر الہی کی حفاظت اور اس کی عظمت کو قبول کرنے کے لیے۔ مکہ مکرمہ جیسی جگہ جہاں پر ابتدائے اسلام یا اسلام سے پہلے آپ دیکھ لیجئے، یہ خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر کی حفاظت کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں تھی، بلکہ اس کی حفاظت کی یا بنانے کی جو ذمہ داری دی گئی تو معصوم کو دی گئی۔ یہ گھر اگر بنا ہے تو معصوم کے ذریعے سے، اور اس گھر کی اگر حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تو اسی خاندان والوں کو دی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ جو اس وقت اس گھر کی حفاظت کر رہا تھا وہ معصوم نہیں تھا، لیکن کسی معصوم شخصیت سے بھی کم نہیں تھا، کسی معصوم شخصیت سے کم نہیں تھا۔ جناب عبد المطلب جیسی شخصیت، وہ اس گھر کے متولی، اس گھر کے متولی یعنی اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کرنے کے لیے، اس کا احترام کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ایسے گھرانے سے ایسی شخصیت جناب عبد المطلب جیسی، جناب ہاشم کے بیٹے۔ لیکن جناب عبد المطلب اور خانہ کعبہ دشمنوں کی نگاہوں میں ایک ایسا کانٹا گڑ رہا تھا جس کا وہ اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب اظہار کرنا چاہا اور چاہا اس کو مٹانے کے لیے، دیکھیے معصوم شخصیت نہیں ہے لیکن ان کا نفس پاک ہے، ان کا دل پاک ہے، اور خدا پہ بھروسہ، بھرپور بھروسہ ہے، بھرپور ایمان ہے۔ آپ وہ واقعہ جس کے سلسلے میں پوری ایک سورہ ہے، وہ سورہ پر نظر کیجئے کہ جب خانہ کعبہ پر ابرہہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر حملہ کر کے اس کو ہم ختم کر دیں، ہم ختم کر دیں، کیا اس سورہ پر کبھی ہم نے اپنی گہری نظر دوڑائی ہے کہ یہ سورہ میں کیا خداوند عالم پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ یہ کیوں واقع ہوا؟ خانہ کعبہ کو ابرہہ کیوں مٹانا چاہ رہا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ بھی اپنے خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس نے بھی اپنا ایک خدا بنایا تھا اور ایک خدا کا گھر بھی بنایا تھا یمن میں۔ لیکن دیکھیے انسان کی بنائی ہوئی چیز اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم مال و دولت و قدرت سے لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیں، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ جو ہم نے بنایا ہے وہ اپنے نفس کو پاک کر کے ہماری بارگاہ میں آ جائیں اور کمال کی منزلوں کو طے کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، یہاں پر جناب عبد المطلب کی وہ شجاعت، وہ ایمان، وہ قدرت، ذرا اس پر نظر دکھائے، دوڑائیے۔ آج ہر ایک انسان شجاع بنتا ہے۔ مولا کائنات کے زمانے میں ایک شخص آیا آپ کا صحابی اور کہا مولا آپ بہت شجاع ہیں، بہت بہادر ہیں۔ مولا کائنات مسکرائے، اچھا میں شجاع ہوں، میں بہادر ہوں؟ کہا ہاں مولا، اگر اس زمانے میں ہم پوچھ لیں کسی سے
یا مولا سے پوچھیں کہ مولا سے کہیں آپ مولا آپ بہت شجاع ہیں، بہت بہادر ہیں، مولا ہم سے پوچھ لیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوا، تمہیں کہاں سے معلوم کہ ہم بہت شجاع ہیں، بہت بہادر ہیں؟ ہم تو اس زمانے میں ہیں نہیں کہ جس زمانے میں مولا کائنات نے جنگیں لڑی ہوں، اس زمانے میں تو ہے نہیں، تو ہم کو کہاں سے معلوم کہ مولا کائنات بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے؟ کہاں سے معلوم؟ ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے کہ جس میں مولا کائنات کی شجاعت کا ذکر ہو؟ اگر پڑھی الحمدللہ بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن جہاں تک ہم کو معلوم ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کی شجاعت کو منبروں سے سنا ہے، کتابوں میں نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے مولا کائنات کی شجاعت کو منبروں سے سنا ہے، ذاکروں سے سنا ہے، خطیبوں سے سنا ہے، کتابوں میں نہیں دیکھا ہے، کتابوں میں نہیں پڑھا ہے۔ لیکن اس شخص نے جو سوال کرا، جو مولا کائنات سے کہہ رہا ہے کہ مولا آپ بہت شجاع ہیں، بہت بہادر ہیں، اس نے تو مولا کائنات کی جنگ بھی دیکھی ہے، ان کی تلوار کے تیور بھی دیکھے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، مولا کائنات مسکراتے ہیں، اچھا میں شجاع ہوں؟ تو معیار کیا ہے شجاعت کا؟ اس شخص کی نظر میں معیار جنگ میں لڑنا تلوار تھی، اس شخص کا معیار شجاعت کا، بہادری کا جنگ میں لڑنا تلوار تھی، لیکن مولا کائنات کی نظر میں شجاعت کا معیار کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ہماری نظر میں مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کا کیا معیار ہے؟ ذرا عزیزو غور کیجئے کہ ہماری نظر میں مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کا کیا معیار ہے؟ اس کی نظر میں جو صاحب مولا کائنات تھا، اس کی نظر میں کیا معیار تھا؟ اس نے کہا مولا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے فلاں فلاں جنگ میں، کسی جنگ میں آپ کو شکست نہیں ہوئی، آپ بہت بہادر ہیں، بہت شجاع ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا بھائی تم تو مجھ سے زیادہ شجاع و بہادر ہو، تم تو مجھ سے زیادہ شجاع و بہادر ہو۔ وہ چونک گیا، مولا ہم نے تو ایک جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی، میں آپ کو کہہ رہا تھا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے تو جو معیار بتایا ہے کہ شجاعت کا معیار کیا ہے، عزیزو ذرا غور کیجئے اور فکر کیجئے۔ مولا کائنات نے کہا کہ کم سے کم اس دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اس دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، کم سے کم ایک ایسی ہستی سے ڈرتا ہوں جو میرا خدا ہے، لیکن تم اس دنیا میں سب سے تو ڈرتے ہو، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتے، یعنی تم خدا سے نہیں ڈرتے، بقیہ تمام لوگوں سے ڈرتے ہو، لیکن میں وہ ہوں جو خدا سے ڈرتا ہوں اور تمام لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا سے کوئی نہیں ڈرتا وہ شجاع نہیں ہے، اور ہمارے اکثر لوگوں کی اس میں اکثریت ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں لیکن خدا سے نہیں ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، ہر ایک سے ڈرتے ہیں، لیکن مولا کائنات کسی سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں تو خدا سے ڈرتے ہیں۔ یہ شجاعت۔ تو اگر کوئی کسی جگہ کا متولی ہو، کسی ٹرسٹ کا صدر ہو، سیکریٹری ہو، تو عزیزو اس کے نظر میں خدا ہو، امام ہو، لوگ افراد نہ ہوں، لوگ افراد نہ ہوں۔ کیوں؟ یہ کوئی معمولی پوسٹ نہیں ہے عزیزو۔ اگر کوئی کسی جگہ کی ذمہ داری لیتا ہے، اور خصوصاً ایسی جگہ جہاں پر شعار ائمہ یا شعار خدا کو عام کرنا ہو، کوئی معمولی جگہ نہیں ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو ایسے افراد کو شجاع بھی ہونا چاہیے، با ایمان بھی ہونا چاہیے، امین بھی ہونا چاہیے، خدا ترس بھی ہونا چاہیے، نفس کا پاک ہونا بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ تمام شرائط ہے تو انسان کو ایسی جگہ کی ذمہ داری لینا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ شرائط اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو عزیزو اس نے اس دنیا میں بھی گھاٹا اٹھایا اور آخرت میں بھی گھاٹا اٹھائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جناب عبد المطلب کو دیکھیے، متولی ذمہ داری لی ہے تو ہر چیز کی ذمہ داری لی ہے، لیکن جب ابرہہ ادھر سے آ رہا ہے، کتنا بڑا لشکر تھا؟ چھوٹا لشکر تھا، 1,00,000 کا لشکر تھا، 1,00,000 لوگ، 400 ہاتھیاں تھی اس میں، اونٹ نہ جانے کتنے تھے، 1,00,000 لشکر۔ مکے میں اس وقت ابھی پیغمبر اسلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، پیغمبر اسلام کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے۔ اسی سن میں، جس سن میں ابرہہ نے حملہ کیا ہے خانہ کعبہ پہ، اسی سن میں پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ جو پیغمبر اسلام کے والد تھے، مختلف تاریخیں ہیں لیکن ایک تاریخ یہ ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام ماں کے شکم میں تھے کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بعض یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 2 مہینے بعد ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 1 سال بعد ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 2 سال ہوا ہے، لیکن یہ تاریخ ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت جس سن میں ہوئی ہے اسی سن میں یہ ابرہہ نے حملہ کیا۔ لشکر آیا ابرہہ کا اور مکے کے باہر اس نے اپنے لشکر کو روکا اور 18,000 سپاہیوں کو بھیج دیا مکے کے اندر۔ وہ قتل و غارت، وہ لوٹ و مار ان لشکر والوں نے کیا کہ جس کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیے کہ مکے والوں کے ایک جانور کو بھی وہاں پر نہیں چھوڑا تھا، یعنی جانور تک کو بھی اٹھا لے گئے تھے، جس میں ابو طالب عبد المطلب علیہ السلام ان کے 400 اونٹ، تاریخوں میں ملتا ہے کہ 400 سرخ اونٹ جو بہت قیمتی ہوتے تھے اس کو بھی لے گئے۔ جناب عبد المطلب کو پتہ چلا، اپنے بیٹے جناب ابو طالب سے کہا بیٹا ابو طالب لاؤ وہ فاخر لباس ہمارے، وہ لاؤ ہمارے پاس، لے آؤ اس کو پہنے۔ ادھر جناب عبد المطلب وہ فاخر لباس کو پہنے اور جناب ابو طالب کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ عزیزو جس کو دنیا یہ کہتی تھی کہ مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں ہوئے، لیکن آج دیکھ لیجئے عبد المطلب کس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں، کس کے سامنے لے کر جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن یہ خبر جب ابرہہ کو پہنچی کہ عبد المطلب آ رہے ہیں تو اس نے فوراً اپنا دربار سجایا، تخت لگایا، تخت پر خود بیٹھ گیا اور کنارے کنارے کرسیاں لگائیں، کنارے کنارے کرسیاں لگائیں، کہا دیکھو عبد المطلب آئیں گے، کوئی بھی ان کے احترام میں نہ کھڑا ہونا، کوئی بھی ان کا احترام نہ کرنا۔ عزیزو لیکن جو صاحب ایمان ہو، جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہو، جو یکتا پرست ہو، اس کے پلان کے آگے کوئی بھی پلان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ادھر جناب عبد المطلب فاخر لباس پہن کر جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں، اس خیمے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں، لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، خود ابرہہ نہ چاہتے ہوئے بھی جناب عبد المطلب کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، جناب عبد المطلب کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں بیٹھالتا ہے کہ جہاں پر خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہاں پہ بیٹھالتا ہے جہاں پر خود بیٹھا ہوتا ہے۔ آتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی کیا خبر ہے، کیوں آئے ہو میرے پاس؟ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ تمہارے کارندوں نے، تمہاری فوج والوں نے
ہمارے 400 اونٹ اس کو پکڑ کے لے آئے ہیں، اس کو ہمیں واپس دے دو۔ ابرہا متعجب ہو جاتا ہے، تعجب کرتا ہے، ارے ہم تمہارے جس گھر میں کی طرف رک کر کے تم عبادت کرتے تھے اس کو خراب کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ جناب عبد المطلب نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا میں اس کا مالک ہوں، مجھے یہ واپس دے دو، وہ جس کا مالک جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ آج اس کے ایمان پر تم شک کر رہے ہو کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، ایمان لایا تھا یا نہیں تھا، ارے اس کی ایمان کی باتوں اس وقت دیکھ لو ابرہے کے سامنے کیا وہ کہہ رہا ہے کہ کتنا بھروسہ ہے خدا پر، کتنا بڑا ایمان ہے خدا پر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، ہم جس کے مالک ہیں وہ ہماری چیز واپس دے دو۔ ابرہا خوش ہو گیا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی ہمارے سامنے یہی تھا، جب یہ سلینڈر ہو گئے تو پھر کعبے کو ویران کرنے میں کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر کعبے کو ویران کرنے میں کیا جاتا ہے، اب کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اب ادھر ابھی 18,000 فوج تھی، اب اپنے فوجوں کو یہاں سے حکم دیا کہ جاؤ، اب تو کعبے کو آسانی سے تم گرا سکتے ہو۔ تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب مکے والوں کے تمام اساس، تمام سامان لوٹ چکے تھے، یہاں تک کہ جانور بھی لوٹ چکے تھے، لوگ مکہ چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے سب مکے سے باہر چلے گئے تھے پہاڑوں پر۔ مکے میں کوئی نہیں تھا۔ کون ہے جو خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہے؟ بس 2 شخصیت ملتی ہے، ایک کا نام عبد المطلب، دوسرے کا نام ابو طالب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دونوں اتنے اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے اطمینان سے، ادھر 1,00,000 کا لشکر آ رہا ہے، 1,00,000 کا لشکر آ رہا ہے، دونوں اطمینان سے کھڑے ہوئے ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا ذرا اس پہاڑ کے پیچھے دیکھو، کچھ آ تو نہیں رہا ہے؟ بیٹا ذرا اس پہاڑ کے اوپر دیکھو، کچھ آ تو نہیں رہا ہے؟ بابا ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا دیکھا ہے بابا؟ ادھر سے کالے بادل آ رہے ہیں، کالے بادل آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنا جناب عبد المطلب نے کہ کالے بادل آ رہے ہیں، بارگاہ ہستی میں خدا بلند کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا بار الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ عزیزو اس کو لوگ کالے بادل سمجھ رہے تھے، لیکن جب تھوڑا نزدیک آیا دیکھا کالے بادل نہیں ہیں، بلکہ خدائی لشکر ابابیل آ رہا ہے، خدائی لشکر ابابیل آ رہا ہے۔ اب رہے کہ لشکر کے سامنے جب وہ پہنچے، وہ ابابیل جانتے ہیں ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، ایک چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی چڑیا ہے، اور اس چڑیے کے منہ آپ خود تصور کر سکتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اور ہر چڑیے کے منہ کے اندر 3 کنکڑیاں، فقط 3 کنکڑیاں۔ کس چیز کی کنکڑیاں تھیں؟ سورہ فیل آپ پڑھیے، کس چیز کی کنکڑیاں تھیں؟ کیا پتھر کی تھیں؟ کیا پکے اینٹیں کی تھیں؟ نہیں، بلکہ مٹی کی تھی، مٹی کی۔ اب کتنی بڑی تھی؟ بہت زیادہ، آپ سمجھ لیجئے چنے برابر، چنے برابر۔ لیکن عزیزو یہی چنے برابر کنکڑیاں جب انہوں نے گرانا شروع کیا تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جس کے سر پر گرتا تھا وہ بالکل بھوسا جیسا ہو جاتا تھا، وہ بالکل بھوسا جیسا ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ ابرہے کے تمام لشکر اس عذاب الہی میں مبتلا ہو چکے۔ اس نے فوراً جا کر ابرہے کو بتایا ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، لیکن ہاتھی پر بھی گرتا ہے ہاتھی مر جاتا ہے، انسان پر گرتا ہے انسان مر جاتے ہیں۔ یہ لشکر والوں نے جا کر بتایا
کہ حضور بغضب ہو گیا، کیا ہوا؟ خانہ کعبہ کو گرا دیا؟ کہا نہیں، خانہ کعبہ کو نہیں بلکہ آپ خود گرنے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے شاعر الہی کی تعظیم کرنا اور متولی کا بائیمان ہونا، خدا پر بھروسہ کرنا، قدرت مند ہونا، شجاعت رکھنا، یہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ کہیں کی ذمہ داری آدمی قبول کر لے۔ انسان کو ذمہ داری اسی وقت قبول کرنا چاہیے کہ جب اس کے اندر یہ قوت موجود ہو کہ اس کام کو ہم بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ کون عقل مند انسان ہوگا کہ ایسے کام کی ذمہ داری قبول کرے کہ جو اس دنیا میں جس کو گھاٹا ہو اور آخرت میں گھاٹا ہوگا ہی۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت یہی ہے کہ انسان کا نفس پاک ہو، نفس اس کا پاکیزہ ہو۔ اور دیکھیے، جو انسان یہ ذمہ داریاں قبول کرتا ہے تو کبھی بھی دنیا کے کہنے والوں پر کوئی انسان نہ آئے کہ دنیا کیا کہے گی، بلکہ انسان کو چاہیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے۔ اس کی نظر میں خدا ہو، دنیا والے نہ ہوں، کیونکہ دنیا والوں کو کبھی بھی چین نہیں ملتا۔ اگر آپ اچھا کریں گے تب بھی برائی کریں گے، برا کریں گے تب بھی برائی کریں گے۔ دنیا والوں کا یہ مزاج ہے، اور اسی لیے جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی، بیٹا دیکھو کبھی بھی دنیا والے کے کہنے میں نہ آنا۔ جناب لقمان کے بیٹے نے کہا، بابا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جناب لقمان نے کہا، بیٹا میرے ساتھ چلو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل کہا، بیٹا میرے ساتھ چلو۔ جناب لقمان چلے، اپنے ساتھ ایک خچر بھی لیے ہوئے تھے، خود خچر پہ بیٹھ گئے۔ بیٹا چھوٹا ہے، اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ دنیا والوں نے کہنا شروع کر دیا، یہ دیکھو کتنا بڑا ظالم باپ ہے کہ خود تو خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹے کو پیدل لے کر جا رہے ہیں۔ جناب لقمان نے کہا، بیٹا سنا تم نے؟ کہا ہاں بابا۔ کچھ اور آگے بڑھے، اتر گئے، بیٹے کو بیٹھا لیا، خود میں ہار پکڑ لیا۔ پھر دنیا والوں نے کہا، دیکھو یہ کتنا بدتمیز بیٹا ہے کہ جو خود تو خچر پہ بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا باپ میں ہار پکڑے چلا جا رہا ہے۔ کہا بیٹا سن لیا؟ کہا ہاں بابا سن لیا۔ پھر دونوں لوگ خچر پر بیٹھ گئے۔ پھر دنیا والوں نے کہا، دیکھو کتنے ظالم لوگ ہیں کہ لاغر سا گدھا، اس کے اوپر خچر کے اوپر دونوں سوار ہوئے ہیں۔ کہا بیٹا سن لیا؟ کہا بابا سن لیا۔ پھر دونوں لوگ خچر سے اتر گئے اور پھر آگے بڑھے۔ پھر دنیا والوں نے کہا، کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ خچر تنہا جا رہے ہیں، خود پیدل جا رہے ہیں۔ تو عزیزو، دنیا والوں کا یہی حال ہے کہ آپ کو چین سے نہیں رہنے دیں گے، آپ کو چین سے نہیں رہنے، اچھا کریں گے تو برائی کریں گے، برا کریں گے تو برا کہیں گے۔ تو عزیزو، لوگوں کی نظر خدا پر ہو کہ خدا ہم سے راضی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اہل بیت ہم سے راضی ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر خدا اہل بیت ہم سے راضی ہیں، دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے، اس کو دھیان میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دنیا والے یہ کہتے رہیں گے، اگر دنیا کے چکر میں انسان پڑ گیا تو وہی جناب سید سجاد کا قول، ویلک ایھا الخطیب، تم پر وائے ہو، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنے مخلوق کی مرضی کو بیچ دیا، یعنی اپنے ایمان، اپنے اعتقاد کو مرضی خدا کے عوض میں تم نے دنیا خرید لی ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو،
تو یہ تمام چیزیں اس کو نظر میں ہونی چاہیے کہ ہمارا خدا ہمارے اہل بیت کس سے راضی ہوتے ہیں. یہ نہ دیکھے کہ پبلک کس چیز سے راضی ہو رہی ہے، یہ نہ دیکھے پبلک کس چیز سے راضی ہو رہی ہے. عزیزو، پبلک راضی ہو کر تمہیں کیا دے دے گی؟ پبلک کے ہاتھ میں کسی کا رزق نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر رزق ہوتا ہے خدا کے. اگر خدا کے کسی کے پاس ہے تو بھوکا نہیں رہ سکتا، لیکن اگر خدا نہیں ہے کسی کے پاس تو چاہے جتنا اپنا پیٹ بھر لے، اس دنیا تک اس کا پیٹ بھرا رہے گا، لیکن آخرت میں وہ بھوک سے تڑپتا رہے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، خدا مند نظر ہو، اہل بیت علیہ السلام کی رضایت ہو. ماتم کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، جو بھی کام ہمارا ہو ایسا ہو جس سے ہمارا خدا راضی ہو، جس سے ہمارے اہل بیت راضی ہوں. دنیا والوں کے چکر میں اگر پڑے تو یہ اسی دنیا جو گول ہے، جو اسی دنیا میں چکر کاٹتے رہیں گے، اس کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اور سید سجاد علیہ السلام کہ دیکھ لیجئے کہ جو ذمہ داری، ایک اہم ذمہ داری جناب سید سجاد علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ کے اوپر ہے. جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے تھے تو کم سے کم ان کے پاس 72 مرد موجود تھے، لیکن جب ذمہ داری اس قیام کو بچانے کے لیے اور تکمیل تک پہنچانے کے لیے جناب سید سجاد اور جناب زینب علیہ السلام پر پہنچی ہے تو تنہا دونوں، ایک مردوں میں ایک جناب امام باقر علیہ السلام جو 4-5 سال یا 6 سال عمر تھی وہ ساتھ میں ہیں، لیکن دشمن کے سامنے جیسے پیش آئے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے ان کے جلوے، ان کے شجاعت دیکھ لیجئے. یہ شجاعت جناب امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کہاں سے آئی؟ یہ کس سے ملی شجاعت؟ دیکھ رہے تھے کہ آبا و اجداد کتنے شجاع تھے. وہاں پر 1 لاکھ کا لشکر جس کے سامنے ہمارے آبا و اجداد نہیں گھبرائے، نہیں ڈرے، تو ہم ایک بازار میں، ایک ابن زیاد کے دربار میں ڈر جائیں گے؟ نہیں ڈریں گے. کیوں؟ خدا پر بھروسہ تھا. تمہارے اندر اتنی ہی طاقت ہے کہ ہمارے سر کو تن سے جدا کر دو گے. لیکن سید سجاد علیہ السلام نے جو پلاننگ کی اور جس طریقے سے دشمنوں کے ساتھ پیش آئے، اور ایسے پیش آئے، نہ کسی کی جان گئی، نہ دین کو کوئی نقصان پہنچا. نہ سید سجاد علیہ السلام کسی کی جان گئی، نہ دین کو نقصان پہنچا، بلکہ دین بھی تکمیل تک پہنچا اور سید سجاد اور جناب زینب بھی بچی. یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ یہ کس سے سیکھا تھا؟ یہ اپنے آبا و اجداد مولا کائنات امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے سیکھا کہ مشکل وقت میں اگر مشکل میں گرفتار ہیں تو دیکھو، اگر مشکل کو مشکل سمجھیں گے تو مشکلات میں اور اضافہ ہوگا، لیکن اگر مشکل کو، جہاں پر انسان کو مشکل آئے، اس کو فرصت میں تبدیل کر دے تو دیکھو وہاں پر کامیابی نظر آئے گی. ابن زیاد یا یزید جیسے دربار میں جب دیکھا کہ یہاں اس سے استفادہ کر رہا ہے، اس فرصت سے جو سید سجاد کے لیے مشکل وقت تھا، لیکن وہی طریقہ اپنایا سید سجاد نے جو ابن زیاد یہ یزید اپنانا چاہ رہا تھا. اور عزیزو، جو یزید ابن زیاد اپنانا چاہ رہا تھا، جناب سید سجاد نے جو کارنامہ مسجد دمشق کی مسجد میں انجام دیا، جو کارنامہ جناب سید سجاد نے، عزیزو کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، بلکہ سید سجاد نے ایسا کارنامہ انجام دیا ایک خطبے کے ذریعے سے. عزیزو، تاریخ میں دیکھیے جناب سید سجاد نے جو مسجد میں خطبہ دیا ہے، کتنا بڑا خطبہ ہے. ذرا غور کیجئے، کتنا بڑا خطبہ ہے. اگر اس خطبے کو پڑھا جائے تو اس میں کتنا وقت لگے گا، اس خطبے کو پڑھا جائے کتنا وقت لگے گا، لیکن ایسا جامع و مانع خطبہ جناب سید سجاد نے دیا کہ اپنے خطبے کے ذریعے سے دین کو بھی پہچانوایا،
دین کو بھی بچایا. اپنے خطبے کے ذریعے سے جناب سید سجاد نے دین کو بھی پہچانوایا، اہل بیت علیہ السلام کو پہچانوایا، دین کو بچایا. لیکن اس کے مد مقابل 46 سال بنی امیہ کی حکومت کو خاک میں ملا دیا. بنی امیہ کی حکومت 46 سال جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے سب دشمن تھے، لیکن اب دربار کا یہ ماحول نظر آ رہا ہے. ہر ایک پوچھ رہا ہے ارے تم حمزہ کے بھتیجے ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اتنا بڑا کارنامہ جناب سید سجاد نے دمشق کی جامع مسجد میں دکھلایا. یہ جو شجرہ بیان کیا تھا کہ کتنا وقت لگا ہے. شام میں بنی امیہ کی حکومت 46 سال، اور 46 سال جس کو مٹانے کے لیے 46 منٹ بھی نہیں لگے. جس کو مٹانے کے لیے 46 منٹ بھی نہیں لگے. تو اگر انسان خدا پر بھروسہ کرے، شاعر الہی کی کا احترام کرے، اس کی عظمت کا اعلان کرے، تو خدا ہمارے ساتھ ہے. دشمن سے ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارا پورا دار و مدار خدا اور اہل بیت علیہ السلام پر ہونا چاہیے کہ خدا ہم سے راضی رہے، اہل بیت علیہ السلام ہم سے راضی رہے. اگر خدا ہم سے راضی ہے، اہل بیت علیہ السلام راضی ہیں، تو دنیا کی کوئی بھی مصیبت آ جائے، خدا ہم کو قوت دیتی اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے اور اس مصیبت کو رحمت میں تبدیل کرنے کے لیے. لیکن شرط یہی ہے کہ انسان کا نفس پاک ہو، انسان صاحب ایمان ہو، انسان متقی ہو. بس عزیز و ختم کی میں نے مجلس. جناب سید سجاد یہ قافلہ کوفہ و شام کا طے کرتے ہوئے شام کے بازار اور پھر دمشق اور مسجد دمشق میں جامع مسجد میں آ رہے ہیں. کون سید سجاد جو کوفے میں اگر بولا ہے تو فقط چند جملے بولا ہو، اور کس وقت جناب سید سجاد بولے ہیں؟ اس وقت کہ جب آپ کے گھرانے کی بے احترامی ہو رہی تھی، آپ کے مظلوم امام کی بھی حرمتی ہو رہی تھی. یہ قافلہ جب شام میں پہنچا ہے تو باب الساعة سے پہلے اس قافلے کو روک دیا گیا. کس لیے روکا گیا؟ اس وجہ سے روکا گیا کہ شام کے بازار کو سجایا جا سکے، مجمع اکٹھا کیا جا سکے، تماشائی آ جائے، لوگ خوشیاں منائیں. کیونکہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے، لوگ تماشا دیکھیں. اگر کوئی خلیفہ وقت کے سامنے خروج کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. عزیزو، اسی منظر یہی منظر شام کے بازار میں دکھلائی پڑ رہا تھا. ایک صحابی مولا کائنات جو قدس بیت المقدس کی زیارت کر کے آ رہا تھا، شام کے بازار کو دیکھا. ارے دیکھا بازار سجی ہوئی ہے، تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ وہ صحابی قریب جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کچھ بیویاں ہیں جو بے مخنو چادر ہے وہ چلی آ رہی ہے. لوگ تماشائی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. عزیزوں، فقط تماشائی نہیں بنے ہوئے تھے، بلکہ لوگ مختلف چیزیں ان قیدیوں پر بھی پھینک رہے تھے. لیکن وہ صحابی کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا. ایک ضعیف آواز میں ایک ضعیفہ نے آواز دی، اے سہل سعدی، ارے ادھر آؤ. وہ چونک گیا. ارے شام میں میں نیا ہوں، ارے کون بلا رہا ہے مجھے؟ عزیزو کون تھا؟ وہ امام حسین کا ایک محب تھا، ایک چاہنے والا تھا، ایک صحابی تھا جو کوفے سے آیا تھا.
اور کوفے سے آ کر کربلا کے میدان میں اپنی جان نثار کر دیا تھا، اس کی بیوی تھی۔ ایک وقت تھا کہ جب یہ سہل سعدی کوفے گیا تھا تو اس کے گھر پر مہمان ہوا تھا، اس نے پہچان لیا، اے سعد، اے سہل سعدی، ارے تم ادھر آؤ عزیزو۔ سہل سعدی اس کے قریب گئے، ارے بھائی، ارے تم، اے خاتون، اے معظمہ، ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا ارے میں تم سے کیا بیان کروں، یہ قافلہ کسی کا قافلہ نہیں ہے، بلکہ یہ حسین و اصحاب حسین کی عورتیں ہیں، جو امام حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ارے وہ دیکھو، وہ علی اکبر کا سر ہے، وہ دیکھو عباس کا سر ہے، وہ قاسم کا سر ہے، وہ محمد کا سر ہے۔ ارے دیکھ رہے ہو ان ناپوں پہ جو بیبیاں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ام کلثوم ہے، وہ زینب ہے، وہ سکینہ ہے۔ ارے جو مہار اونٹوں کی ہے وہ جناب سید سجاد کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ سننا تھا، اپنے سر و سینوں کو پیٹا۔ اے خاتون، اے معظمہ، یہ بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان خاتون نے کہا یہ عصمت و طہارت کی خاندان کی یہ عورتیں ہیں، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہے، اگر ممکن ہو تو کچھ چادریں لا کر دے دو۔ عزیزو، وہ شخص گیا، کچھ چادریں لے کر آیا، بیویوں کو چادریں دی۔ اب بیویاں اوڑھنا چاہ رہی تھی، ارے ادھر سے کیا دیکھا، ارے شبر نیزہ لیے ہوئے آ رہا ہے، ارے بیویوں کے سروں سے دوبارہ چادریں چھینی جا رہی ہے۔ ارے سہل سعدی، ارے تم نے بہت احسان کیا تھا اہل بیت کے گھرانے پر، لیکن ہائے رے، بیویوں کے سروں سے دوبارہ چادریں چھینی جا رہی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بزن قضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا کہ اس ادا کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، جو لوگ پریشان حالم کی پریشانی کو دور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، عزت، مال، آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، یا مومنین جو موجود ہیں، جو بھی ان کی اندر شرعی حاجتیں موجود ہیں، بار الہ ان کی حاجتوں کو جلد سے جلد بدلا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، علماء اکرام، مراج اعظام، خصوصاً آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنہئی کی حفاظت فرما، ان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم لوگوں کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔